مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا، بعد میں وسخرنا مع داؤد الجبال آیا، تو علمناہ میں ہو کی ضمیر حضرت داؤد کے واجہ ہے کہ ہم نے اسے تمہارے لیے ایک پوشاک کی بناوٹ سکھائی، لتحسنکم من باسکم، تاکہ وہ تم کو تمہاری سختی سے بچائے۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اب یہاں پہ لفظ لبوس ہے اور صنعت ہے، تو لبس سے بنا ہے، لبوس کو معنی پوشاک، لیکن خاص طور سے اس کو جنگ کے لباس، زرہ، خود، تلوار، نیزے کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہاں پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ لبوس سے مراد زرہ ہے۔ پہلے زیرہ جو ہے سپاٹ لوہے کی بنتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو زیرہ بنانی وہ تیلیوں والی، ایک تیلیوں کے ساتھ ملا کر کے بنائی اس کی ہوتی تھی، تو یہ خاص حضرت داؤد علیہ السلام کو سکھائی گئی۔ تو صنعت لبوس مراد عمل اللبوس والدروع، یعنی پوشاک اور زرہوں کا بنانا یہ ان کو سکھایا، اور لبوس مانا لباس یعنی پوشاک، اور اس سے مراد یہاں پر زرہ ہے۔ لتحسنکم، یہاں تین قراءتیں ہیں، لتحسنکم، لنحسنکم، لیحسنکم۔ تحسنکم مؤنث کا صیغہ جب ہوگا تو ضمیر مؤنث کی راجع ہوگی صنعت کی طرف، کہ وہ بناوٹ تم کو بچائے، اور لنحسنکم ہے تو متکلم باری تعالی، یعنی ہم تم کو سختی سے بچائیں، اور لیحسنکم ہے تو اس میں دو احتمال ہے، ایک تو لبوس کی طرف کہ وہ پوشاک تم کو بچائے، یا رب تعالی تم کو بچائے۔ تو لتحسنکم ابن عامر شامی اور امام حفص کی قرأت ہے، یعنی وہ صنعت، اور نون کے ساتھ لنحسنکم، یہ ابو بکر شعبہ عن عاصم کی قرأت ہے، اور حماد ابن احمد یہ امام حمزہ سے ایک راوی ہے، یعنی اللہ عز و جل ہم تم کو بچائیں، یعنی اللہ عز و جل، اور یا کے ساتھ لیحسنکم باقی لوگوں کی قرأت ہے، یعنی لبوس وہ پوشاک تم کو بچائے، یا اللہ عز و جل بتائے۔ بعض کے معنی سختی، لڑائی، من حرب عدوکم، تمہارے دشمنوں کی جنگ سے تم کو بچائے۔ فہل انتم شاکرون ہے استفہام مگر امر کے معنی میں، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرو۔ تو یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو جو خصوصیت عطا کی گئی اس کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان کو کیا دیا اس کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور سلیمان کے لیے ہوا اس حالت میں کہ وہ تیز چلنے والی ہے، وہ ان کے حکم سے چلتی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو سلیمان الرِّيحَ یعنی سخرنا لہ الرِّيحَ، سخرنا مقدر ہے، جیسے اوپر ہے سخرنا مع داؤد الجبال، تو ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، تابع کیا، عاصفتاً یہ حال ہے، یعنی اس حالت میں کہ وہ تیز چلنے والی ہے۔ اب یہ کہا ہے کہ دوسرے مقام میں یہ رخا سے موصوف ہے، رخا کہتے ہیں نرم خرام ہوا کو، آہستہ چلنے والی، اور یہاں عاصفہ ہے زور سے چلنے والی جیسے آندھی، تو دونوں وصف اس میں پائے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کے اختیار سے چلتی تھی، ایک وقت میں رخا نرم خرام ہوتی اور دوسرے وقت میں سخت چلنے والی ہوتی، اس لیے کہ وہ ان کے ارادے کے مطابق چلتی تھی۔ تجری بامری یعنی بامر سلیمان، الی الارض التی، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، نہروں اور درختوں اور پھلوں کی کثرت سے، اور اس سے مراد ہے سرزمین شام، اور ان کی منزل شام ہی میں تھی، اور ہوا زمین کے کناروں سے شام کی طرف ان کو لے کے آتی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، یعنی ہمارا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو ساری چیزیں اسی کے مطابق جاری ہوتی ہیں جو ہمارا علم مقتضی ہوتا ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی سخرنا من الشیاطین، اور شیطانوں میں سے ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کیا، تابع کیا ان کو جو ان کے لیے غوطہ زنی کریں اور اس کے علاوہ بھی کام کریں۔
یغوصون لہو فی البحار بامری، سمندروں میں غوطہ لگائے ان کے حکم سے موتی نکالنے کے لیے اور اسے نکالنے کے لیے جو سمندر میں ہوتا ہے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، یعنی غوث غوطہ زنی کے علاوہ بھی کام کریں. وہ کیا ہے؟ محراب کی جمع ہے محاریب. محراب کہتے ہیں بالا خانے کو، ایک گھر کے اوپر جو گھر ہوتا ہے. اور یہ مسجد والے محراب یہ بات کی ہے، وہ ہے بالا خانوں کو بنانا. اور تمثال کی جمع ہے تماثیل، مورت مجسموں کو بنانا. ان کی شریعت میں یہ جائز تھا. اور محلات کو بنانا، قصر کی جمع ہے قصور. اور قدر کی جمع ہے قدور. اور جفنا کی جمع ہے جفان. تو دیگوں کو بنانا اور لگنوں کو بنانا، بڑے بڑے برتنوں کو، یہ سارے کام شیاطین انجام دیتے تھے. تو اب شیطان ان سب کاموں میں کیسے مسخر تھے، اس کے لیے فرمایا کننا لہم حافظین، ہم ان کی نگہداشت کرنے والے تھے اس بات سے کہ ان کے حکم سے منحرف ہوں یا اس میں تبدیلی کریں یا ان سے کوئی بگاڑ پایا جائے اس میں جس میں کہ وہ مسخر ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، انبیاء کرام کا ذکر ہے. تو اب ان حضرات کے ذکر کے بعد پھر رہتے ہیں ایوب کا ذکر ہے. یعنی وذکر ایوب، یاد کرو ایوب کو جس وقت اس نے اپنے رب سے دعا کی. اب بیان اس کا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے. تو انی یعنی دعا بیان، یہ دعا کی. مسنی الضر، اب یہاں ضر اور ضر کا فرق بیان کیا کہ ضر بالفتح ہر چیز کے ضرر کو کہا جاتا ہے، بالضم یہ ضرر فی النفس من مرض او ہزال، وہ ضرر جو نفس میں ہوتا ہے بیماری یا لاغری کمزوری، اس کو ضر کہتے ہیں. تو یہاں ان کی جسم ہی میں ضرر تھا اس لیے ضر کہا. اور تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے. تو اب دعا میں ایک تو اپنی حالت بیان کر دی کہ مجھ کو تکلیف اور مصیبت پہنچی، ضرر پہنچا، بیماری لاحق ہوئی. اور رب کا وصف بیان کیا کہ تو سب سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے. اور مدعا وہ ذکر نہیں کیا. تو سوال میں لطف برتا اس طرح سے کہ اپنے کو ذکر کیا ایسے امر کے ساتھ جو رحمت کا موجب ہے، اور رب کو ذکر کیا انتہائی رحمت کے ساتھ، اور مطلوب کی صراحت نہیں کی. یعنی مجھ کو شفا دے دے، بیماری زائل کر دے، اچھا کر دے، یہ سب کچھ نہیں کہا. گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو اس لائق ہے کہ رحم کرے، اور ایوب اس لائق ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. فرحم ہو تو اس پر رحم کر اور اسے اس تکلیف کو دور فرما دے جو اس کو پہنچی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایوب نے اپنے ضعف کی خبر اس وقت دی جب نماز کے لیے اٹھنے پر قادر نہیں رہے. تو نماز کی ادائیگی میں جب خلل پڑا تو کہا، تو وہ بھی اتنا ہی کہا کہ انی مسنی ضرور وانت ارحم الراحمین. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو شکایت ہوئی کہ مجھ کو تکلیف میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا. تو اس کو کہا کہ شکایت نہیں بلکہ حکایت کے طور پر انہوں نے کہا کہ میری یہ حالت ہے، اور شکوہ کے طور پر نہیں کہا. ایک دوسرا جواب یہ کہ ہاں شکایت رب سے کرنا کہ اس نے مجھ کو ایسا ایسا کر دیا تو یہ برا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں اپنے حال کو ذکر کرنا اور شکوہ لانا یہ قرب کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف اور اندرونی غم کی شکایت اللہ ہی کی بارگاہ میں لاتا ہوں. تو شکایت الی اللہ یہ انتہائی قرب کے وقت ہوتا ہے، اور شکایت من اللہ یعنی اللہ کی شکایت کرنا کہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ انتہائی بوجھ کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ تو شکایت الی اللہ ہے جو قرب ہی کی وجہ سے ہوگی. اس کو کہا ولم یشتکے، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. اور کیسے وہ شکوہ کرے جس کے بارے میں کہا گیا ہو انا وجدناہ صابرا نعم العبد، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنا والا اور پایا کیا ہی اچھا بندہ ہے. دوسرے یہ کہا گیا کہ شکا الیہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لائے. نجوہ یعنی ہم کلامی سے لذت حاصل کرنے کے لیے. اللہ منہ یعنی اللہ سے شکایت، اللہ کی شکایت نہیں کی. شکوہ یعنی بیماری سے ضرر پانے کی وجہ سے. اور شکایت الہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکایت لانا یہ انتہائی قرب ہے.
جیسے اللہ کی شکایت کرنا یہ انتہائی بہت ہے، انتہائی دوری ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو ہم نے جو اس کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، یعنی اس کی تکلیف اس کے انعام کے طور پر دور کر دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے اس کے اہل عطا کیے اور انہی کے مثل ان کے ساتھ۔ اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو مروی یہ کہتے ایوب علیہ السلام رومی تھے، اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اور ان کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، اور 3000 اونٹ اور 7000 بکریاں، اور 500 فدان و فدان، اور 500 جوڑے ہل بیل، جن کے تابع 500 غلام تھے، یعنی ان کی دیکھ بھال اور چلانے کے لیے، اور کل عبدن، ہر غلام کی ایک بیوی اور کچھ اولاد تھی، اور نخیل کھجوروں کے درخت تھے۔ تو یہ ساری نعمت اور دولت اور ثروت ان کو حاصل تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کی اولاد کو ختم کر کے اور مال کو، اور ان کے بدن میں بیماری دے کر کے 18 سال یا 13 سال یا 3 سال۔ ان سے ان کی زوجہ نے ایک دن کہا کہ کاش آپ اللہ عز و جل سے دعا کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ کم کانت مدت الرخاء، راحت میں نے فراخی، آسانی، راحت، کہ راحت کے زمانے کا زمانہ کتنا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 80 سال۔ تو حضرت ایوب نے فرمایا کہ میں اللہ سے حیا کرتا ہوں کہ میں اس سے دعا کروں، حالانکہ میری آزمائش کی مدت، میری راحت اور فراخی کی مدت تک کے برابر نہ پہنچی، یعنی 80 سال راحت میں رہے، 18 سال یہ ہوئے، تو ابھی میں دعا کروں تو اس سے مجھ کو حیا آتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے تکلیف دور کر دی تو ان کی اولاد کو بیان ہی، یعنی جو وفات پا چکے تھے ان کو زندہ کر دیا، اور ان کو انہی کے مثل مزید دیا۔ رزقہ مثلہم معہم رحمتا من عندنا آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا مفعول لہ، کہ ہم نے اسے اس کے اہل کو عطا کیا اور ان کے مثل ان کے ساتھ عطا کیا اپنی جانب سے رحمت کے طور پر، وذکر للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر، یعنی حضرت ایوب کے لیے رحمت اور دوسرے عبادت گزاروں کے لیے نصیحت، تاکہ وہ بھی ان کی طرح صبر کریں تو ان کو بھی ان کی طرح ثواب دیا جائے۔ اور یاد کرو اسماعیل ابن ابراہیم کو، اور ادریس ابن شیس ابن آدم کو، اور کفل والے کو، کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صلاح والوں میں سے تھے۔ اب یہ ذوالکفل کون ہیں؟ اذکر یہاں بھی مقدر زائد کیا، اذکرہم، یعنی ان سب کو یاد کرو۔ اب ذوالکفل کی تفسیر میں کئی قول ہیں، ایک تو کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے، دوسرا ایک حضرت زکریا علیہ السلام ہے، تیسرا ایک حضرت یوشع ابن نون ہے، لیکن حضرت زکریا کا ذکر آگے آ رہا ہے عطف کے ساتھ۔ زکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا، تو عطف چاہتا مغارت کو، تو اس کا تقاضا ہے کہ ذوالکفل ان کے علاوہ ہی کوئی ہو۔ ذوالکفل کو کہا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی جانب سے حظ یعنی نصیبے والے ہیں، اور کفل کا معنی نصیبہ ہوتا ہے۔ کل من الصالحین، یعنی ہؤلاء المذکورون کلهم، یہ سبھی جن کا ذکر کیا گیا یہ صبر سے موصوف ہیں، اور ہم نے ان کو رحمت میں داخل کیا، رحمت سے مراد نبوت یا آخرت کی نعمت۔ انہم من الصالحین، بے شک صالحین میں سے ہیں، یعنی ان میں سے جن کی صلاح میں فساد کی قدورت کی آمیزش نہیں ہے۔ شعبہ شبہ ملانا وظنون اذ ذهب مغاضبا، اور یاد کرو ذنون کو، مچھلی والے کو، جبکہ وہ غضبناک ہو کر کے گیا۔ اے اذکر صاحب الحوت، اور نون کا معنی حوت یعنی مچھلی، تو انہیں کی طرف اس کی طرف ان کی اضافت کر دی گئی۔ مغاضباً یہ حال ہے، مراغباً لقومہ، یعنی اپنی قوم کی مخالفت کرتے ہوئے، اور مغاضبہ جو ہے مفاعلت سے، مفاعلت چاہتا مشارکت کو، یعنی غضب ہونا حضرت
یونس کی طرف سے بھی ہوا اور قوم کی طرف سے ہوا، دونوں طرف سے غضب کیسے ہوا؟ تو اس کو کہا مانا مغاضبت ہی قوم ہی، ان کی اپنی قوم کے مغاضبہ کا مطلب یہ ہے کہ آیت یونس نے ان کو غضبناک کیا ان سے جدا ہو کر کے. اب کیسے وہ غضبناک؟ لخوفہم حلول العقاب علیہم انہا، اس لیے کہ جدائی کے وقت ان کو اپنے اوپر عذاب کے نازل ہونے کا خوف ہو گیا تو وہ غضب میں پڑ گئے. مروی یہ ہے کہ آیت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے شکستہ خاطر ہو گئے. برما بھی تنگ دل ہونا، شکستہ دل ہونا، اپنی قوم سے تنگ آ گئے. لطول ما ذکرہم فلم یتعظوا، کہ زمانے دراز تک ان کو نصیحت کی، پھر وہ نصیحت پذیر نہیں ہوئی اور اپنے کفر ہی پر برقرار رہے. فراغمہم، تو ان کی مخالفت کی، یعنی ان کو چھوڑ کر کے نکل گئے اور یہ سمجھا کہ یہ ان کے لیے روا ہے، اس طرح سے کہ اس کام کو انہوں نے کیا مگر اللہ ہی کے غضب اور کفر والوں سے بغض کے سبب. تو نبی تو قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اب نبی ہی ان سے الگ ہو جائیں تو ان کی ہدایت کا راستہ ہی بند ہو گیا. تو اب انہوں نے تو سمجھا کہ یہ درست ہے، اس لیے کہ اہل کفر سے بغض کے سبب میں نے یہ کیا ہے، اور ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان سے ہجرت کے اذن کا، اور اس کے بغیر ہی چھوڑ کر کے چلے گئے. تو اب طلع ببطن الحوت، تو مچھلی کے شکم میں مبتلا ہوئے، یعنی جب گئے دریا میں کشتی پہ سوار ہو کر کے نکلے، کشتی بھور میں پڑ گئی تو کشتی والوں کی عادت یہ تھی کہ جب کشتی بھور میں پڑتی تو قرآن اندازی کرتے کہ کوئی شخص اپنے کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، وہ کشتی بیٹھ گیا اس لیے کشتی بھور میں پڑ گئی، تو قرآن اندازی کی تو قرأت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، تو ان کو دریا میں ڈال دیا، دریا میں ڈالا تو مچھلی نے نگل دیا. تو یہ آزمائش میں پڑے. اس کو کہا فظنّا ان لن نقدر علیہ، تو یہ سمجھا کہ ہم اس کے اوپر تنگی نہیں ڈالیں گے. یہاں قدر یقدر تنگی ڈالنے کے معنی میں ہے اور قدرت سے نہیں ہے کہ ہم اس پر قادر نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت معاویہ کے پاس آئے تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مجھے قرآن کی موجوں نے کل مارا تو میں ان موجوں میں غرقاب ہو گیا، میں نے اپنے لیے رہائی نہ دیکھی مگر تمہاری ذات سے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور یہ سوال کیا کہ کیا اللہ کا نبی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہوگا؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ یہ قدر سے ہے، قدرت سے نہیں. اور قدر یقدر تنگی ڈالنے کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں من قدر علیہ رزق، جس کے اوپر اس کا رزق، اس کی روزی تنگ کی گئی. اور دوسری بات یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم تنگی نہیں ڈالیں گے، کسی مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، اور ہم نے مصیبت میں ڈالا کہ مچھلی کے پیٹ میں جا رہے.